خانہ جنگی، علاقائی بغاوت، بد امنی اور فرزند خوری سے مل کر جو صورتحال بنتی ہے اسے انگریزی میں انارکی، عربی میں طوائف الملوکی، فارسی میں ہرج مرج، اصطلاحی اردو میں لا حکومیت یا لا قانونیت اور آسان اردو میں افراتفری کہتے ہیں۔ ایک مدت سے ایران میں بڑی افراتفری ہے، بلکہ اور بہت کچھ۔ افراتفری کے بہت سے رخ ہوتے ہیں۔ جہاں مرکز پر قبضہ جمانے کے لیے کھلی لڑائی ہو وہ خانہ جنگی، جہاں مرکز گریز خیالات کی خاطر لوگ ہتھیار اٹھا لیں وہاں علاقائی بغاوت، جہاں کئی گروہ چھپ کر حملے کریں وہاں بد امنی، جب انقلاب خود اپنے بچوں کو نگل جائے تو وہ دور فرزند خوری۔ یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے، بڑی شدت سے اور بڑے عرصہ سے۔ اس وقت ایران میں 2 حکومتیں ہیں، ایک وہ جو شہنشاہ آریہ مہر جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے، دوسری وہ جو آیت اللہ نے آنے کے بعد نامزد کی ہے۔ پہلی حکومت آئینی اور اصلی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، دوسری کا مطالبہ ہے کہ اسے انقلابی اور شرعی حکومت تسلیم کیا جائے۔ شاہپور بختیار کہتے ہیں دوسرے وزیر اعظم کی نامزدگی ایک لطیفہ ہے۔ قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ لطیفہ بڑا سنگین ہے۔ ایک حکومت کے وزیروں کو عوام دفتر تک جانے نہیں دیتے، دوسری کے راستے میں فوج حائل ہے۔ نام کو 2 مگر کام کرنے کے لیے ایک حکومت بھی نہیں۔ سب کے پریشان چہروں پر ایک ہی سوال لکھا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟ جواب آسان ہے مگر پریشانی میں اضافہ کرتا ہے۔ جہاں کئی حکومت کے کئی دعوے دار ہوں وہاں فیصلہ گنتی سے کیا جاتا ہے۔ امن ہو تو ووٹ گنے جاتے ہیں، بد امنی ہو تو لاشیں گنی جاتی ہیں۔ آج کل تلاش گمشدگان اخبار کے اشتہارات کا ایک مستقل عنوان ہے۔ عرصہ دراز سے گم ہونے والے نوجوانوں کی تصویریں چھپتی رہتی ہیں۔ کوئی سال بھر پہلے گم ہو گیا تھا اور کوئی 10 سال پہلے زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا۔ اگر یہ دونوں بری ظما ہیں تو پھر سوائے ساواک کے یہ الزام اور کس کے سر تھوپا جائے؟ میں نے ایک ایرانی ہمکار سے کہا، اس عنوان کے تحت ایک اشتہار حکومت ایران کی گمشدگی کا، دوسرا امن و چین کے اغوا کا بھی شائع ہونا چاہیے۔ اغوا کو سال بھر ہو گیا اور گمشدگی کو چند ہفتے۔ یہ چند ہفتے لوگوں نے بڑی مشکل سے کاٹے ہیں۔ کوئی با اختیار ادارہ باقی نہیں رہا، لوگ کدھر جائیں، کس کی بات سنیں، کس سے اپنا حق مانگیں؟ ایک حکومت بے اختیار ہے، دوسری محض نامزد۔ ایک حکومت کہتی ہے دکانیں کھولو، دوسری کہتی ہے ہڑتال کرو۔ ایک کے حامی دکانوں کے نام میں اسلامی اور انقلابی کا اضافہ کرتے ہیں، دوسرے کے خفیہ ادارے انہیں راتوں رات لوٹ لیتے ہیں۔ ایک رضاکاروں سے کام لیتی ہے، دوسری ساواک کے اہلکاروں سے۔ ایک حکومت مجلس کا اجلاس بلاتی ہے، دوسری جلوس بھیج کر مجلس کی عمارت کا گھیراؤ کر لیتی ہے۔ ایک حکومت کرفیو لگاتی ہے، دوسری کرفیو کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ ایک حکومت کہتی ہے چھاونیاں، پولیس اسٹیشن، وزارت خارجہ اور شمالی تہران ہمارا ہے، دوسری کہتی ہے مسجدیں، بازار، وزارت داخلہ اور جنوبی تہران ہمارا ہے۔ ایک طرف خواص ہیں، دوسری طرف عوام، ایک طرف قصر شاہی، دوسری طرف بہشت زہرا کا قبرستان، ایک طرف اسلحہ، دوسری طرف صرف جذبہ، ایک طرف ایلبرٹس کی چوٹی، دوسری طرف وسعت صحرا۔ تاریخ کی کتابوں کے ہزاروں صفحے پڑھ جائیں یا برسوں طلباء کو تاریخ کا سبق پڑھائیں، پھر بھی انقلاب کے معنی اس طرح کہاں سمجھ میں آ سکتے ہیں جیسے آج کل ایران میں قیام کرنے اور آنکھیں کھلی رکھنے والوں پہ روشن ہو رہے ہیں۔ انقلاب کی اپنی لغت ہوتی ہے، اس لیے کئی الفاظ کی اصل معنی کا پتہ چل رہا ہے۔ ان میں ایک لفظ انقلاب ہے اور دوسرا طوائف الملوکی۔ جو ہی یہ 2 لفظ حقیقت بن کر میرے سامنے آئے، میں نے عذرا سے وہ بات کہہ دی جس کے لیے موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا حالات ایک عرصے سے خراب تھے مگر اب بگاڑ میں بڑی تیزی آ گئی ہے۔ کسی وقت بھی اس شدت کی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے کہ حکومت پاکستان کو سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے انخلاء کا کوئی خصوصی انتظام کرنا پڑے۔ تم عالیہ اور سلمان کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، میں کچھ دیر اور یہاں ٹھہرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ناگہانی سفر کے لیے سامان کے 3 دستی تھیلے تیار کر لو جنہیں ہاتھ میں اٹھا کر چلنا اور گود میں رکھ کر کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوائی جہاز کی سیٹ پر بیٹھنا ممکن ہو۔ عذرا نے کہا آپ فکر نہ کریں، اگر یہاں سے اچانک رخصت ہونے کی نوبت آئی تو ہم تینوں جس حالت میں ہوں گے اسی میں چل دیں گے۔ ہینڈ بیگ میں رکھنے کے لیے میرے پاس ڈالر ہے نہ زیور،
تنخواہ آپ کو RCD کے لندن اکاؤنٹ سے ملتی ہے۔ زیور کا مجھے شوق نہیں۔ فیروزے عالیہ کے لیے لینے ہیں مگر 2 سال کے بعد۔ کپڑے لتے کی گٹھری سر پر اور جوتیاں بغل میں دبا کر بھاگنے کی میں قائل نہیں۔ صرف ایک چیز ہمراہ لے کر جانا چاہوں گی اور وہ ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ جو آپ اپنے معمول کے خلاف آغاز انقلاب سے روزنامچہ لکھنا شروع کیا ہوا، اس کا مسودہ جاتے ہوئے مجھے دے دیجیے گا۔ سڑکیں آج پھر بند ہیں۔ مظاہرہ ہو رہا ہے کہ جناب شاہ پور بختیار صاحب عذرائے کرم حکومت کی باغ ڈور مہدی بازرگان کے حوالے کر دیجیے، وگرنہ اچھا نہ ہوگا۔ فوج کب تک یاد ماضی میں گرفتار رہے گی؟ یہ لاکھوں افراد جو سڑکوں پر بازرگان تقدیر ایران کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ خود تقدیر ایران ہے۔ زندہ قومیں اپنی تقدیر خود بناتی ہیں۔ کاتب تقدیر ان سے املا لیتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ روزنامہ کیہان میں تصویر چھپی، فضائیہ کی فنی شاخ کا دستہ ہمافر آیت اللہ کو سلامی دے رہا ہے۔ فوج کہتا ہی ہے تصویر جعلی ہے، جوڑ کر بنائی ہے۔ فوج ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی جو ایسی تصویریں بناتے ہیں۔ ایسی تصویریں بنانا اور چھاپنا ایک ناجوان مردانہ عمل ہے۔ معلوم نہیں اب فوجی شاہی کی طرف سے اتنا بڑا سفید جھوٹ بولنا کہاں کی جواں مردی ہے۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر اصلی ہے۔ ہمافر کے افراد جمعہ کے دن ازمن دیدن کردند ہمافر والے کہتے ہیں۔ فوج جمعرات کی بات کرتی ہے، آج جمعہ ہے۔ دیکھنے والے دیکھ لیں، آج پھر ہم آیت اللہ کو سلامی دے رہے ہیں۔ شاہ پور بختیار حالات کی تیزی کو دیکھتے ہوئے اپنی بیان بازی تیز تر کر دیتا ہے۔ میں شاہی حکومت کا حامی ہوں، نہ شخصی حکومت کا۔ میں ایسی اسلامی حکومت بھی نہیں چاہتا جیسی پاکستان یا لیبیا میں قائم ہے۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں سیاست میں پیش وارد ہوں۔ 1936 میں جب اسپین میں خانہ جنگی ہو رہی تھی، اس وقت سے سیاست میں حصہ لے رہا ہوں۔ خمینی تازہ وارد ہیں۔ 1963-64 میں سیاست شروع کی اور سیاست میں ان کی آمد بھی محض رنجش کی وجہ سے تھی۔ بختیار کو غلط فہمی ہے کہ سیاست میں سینیورٹی کا اصول کار فرما ہوتا ہے۔ سیاست اگرچہ بے اصولی کا نام ہے، مگر اس کا کم از کم ایک اصول ہوتا ہے اور وہ ہے اکثریت۔ بختیار تنہا ایک طرف ہے، دوسری طرف سارا ملک ہے۔ ایسے میں سینیورٹی کس کام کی؟ بیان پڑھنے کے بعد 7 وزارتوں کے عملے نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہم حکومت انقلابی کے تابع ہیں۔ وزیر اعظم نمبر 1 کے پیروں تلے آخر زمین ہی کتنی ہے، اور وہ بھی تیزی سے سرک رہی ہے۔ شاہ پور بختیار کہتے ہیں کہ میں اسی آئین کے تحت وزیر اعظم مقرر ہوا ہوں جس کے مکمل نفاذ کے لیے آیت اللہ نے 15 سال پہلے وزیر دربار کو اقتدار ارسال کیا تھا۔ ملک میں انقلاب آیا ہوا ہے، شاہ فراری ہے، لاکھوں کا ہجوم ان کی تقرری کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، مگر وزیر اعظم نمبر 1 کسی کتب خانہ تحقیق و حوالہ جات میں بیٹھے ہوئے پرانی دستاویزات میں اپنے تقرر کے لیے سند تلاش کر رہے ہیں۔ ہجوم کا ایک نعرہ ہے، بختیار بے اختیار۔ کتنا سہل ہے، کس قدر مسجع ہے۔ اس کی معنی جاننے کے لیے فارسی جاننا ضروری نہیں۔ بعض نعروں میں خوار کو بختیار کے قافیے کے طور پر باندھا گیا، یہ بھی کوئی مشکل لفظ نہیں۔ مشکل اس کو درپیش ہے جو خوار ہو رہا ہے، کیونکہ فارسی میں خوار ہونے والا اتنا ہی خراب و خستہ ہوتا ہے جتنا اردو میں۔ شاہ پور بختیار نے جلسہ جلوس کے بارے میں ایک دلچسپ بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ ہنگاموں کی وجہ سے تفریح کی سہولتیں ناپید ہو گئی ہیں۔ ناچار لوگ تفریح کی خاطر جلسہ جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تفریح کے اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں۔ میں تفریح طبع کے لیے بختیار کا یہ بیان بار بار پڑھتا ہوں اور مسکراتا ہوں۔ معلوم نہیں وزیر اعظم نمبر 1 آج کل ٹی وی دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ آج شام ٹی وی نے دن میں نکلنے والے جلوس کے بارے میں بڑی تفصیل سے خبر سنائی اور بہت دیر تک اس کی تصویریں دکھائیں۔ میدان شاہیاد میں لوگوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر دکھانے کے بعد عکس بردار نے گود میں اٹھائے ہوئے ایک بچے کا کلوز اپ دکھایا۔ بچہ زیادہ سے زیادہ سال بھر کا ہوگا۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی جو بند مٹھی والا ہاتھ ہوا میں بلند کرتے اور اسلامی جمہوریہ کا نعرہ لگاتے، اس بچے نے بھی اپنی مٹھی بند کی اور ننھا سا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ یہ کون سی ہوا چلی ہے کہ بچہ بچہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا انقلاب کا حال جانے ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔
9-10-11 فروری، جمعہ، ہفتہ اتوار۔ کئی دنوں سے ہر وقت خانہ جنگی کا دھڑکا لگا ہوا تھا، آج وہ بھی جاتا رہا۔ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے۔ قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ خانہ جنگی بھی ایک طرح کی قیامت ہے، سو وہ بھی جمعہ کے دن شروع ہوئی۔ آج ہر ایک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ صاحبان اقتدار، رہبران انقلاب، افسران فوج، اہلکاران ساواک، جان بازان شاہی گارڈ اور جوانان اشتراکی، اکھاڑے میں بیک وقت کئی پہلوان اتر آئے ہیں، خدا خیر کرے۔ لیکن جب لوگ آپس میں لڑنا چاہیں تو وہ خیر کیوں کرے؟ حکومت نمبر 1 نے آئین کے حامیوں کو امجدیہ اسٹیڈیم میں جمع کیا۔ حکومت نمبر 2 نے تہران یونیورسٹی میں جلسہ کیا۔ سرخ سویرے والے کامریڈ جن سے یونیورسٹی کا قبضہ مولویوں نے چھین لیا ہے، پہلی بار کسی دوسرے مقام پر جمع ہوئے۔ فوج ایک بار پھر اسلحے سے لیس ہو کر دوراہوں، سہراہوں اور چوراہوں پر کھڑی ہے۔ شاہی گارڈ کی تیاری اس کے علاوہ ہے۔ ٹی وی کسی سے پیچھے کیوں رہ جائے؟ وہ ہر فریق کی خبر نشر کر رہا ہے، فلم دکھا رہا ہے، جو غالب آیا اسے اپنے تعاون کی عکسی سند پیش کر دے گا۔ میں نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلا۔ شہر خاموش اور اداس ہے، فضا میں کشیدگی اور سڑکوں پر ٹینک ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ غیر حاضری کا یہ عالم ہے کہ امام بھی ابھی نہیں آیا۔ کہیں سے خطبے کا رسالہ ڈھونڈا اور کسی مقتدی کو راضی کر کے امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ نماز ختم ہوئی۔ معصوم شکل بنا کر ایک دوست نے مسئلہ پوچھا، کیا اتنی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس سوال کا جواب کہاں سے آتا؟ کسی نے بات ہنسی میں ڈالنے کی کوشش کی اور کہا، اجلاس ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس وقت کورم کا مسئلہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور دوست نے جواب دینے کی کوشش کی، بولے، میں نے مسائل نماز کی کتاب میں پڑھا تھا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی اور صحت کے لیے 7 شرائط ہوتی ہیں۔ مجھے 3 یاد ہیں، باقی 4 بھول گئی ہیں۔ جماعت کی کم سے کم تعداد 4 افراد ہے، 1 امام اور 3 نمازی۔ ایک شرط خطبہ پڑھنے کے بارے میں ہے۔ تیسری شرط کے مطابق جس آبادی میں نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے اس کا کوئی سلطان ہونا چاہیے۔ ہم یہ شرط پوری نہیں کر سکے کیونکہ جو شخص ایران کا سلطان ہوا کرتا تھا وہ اب مفرور اور لاپتہ ہے۔ رضا شاہ کے تخت چھوڑ کر بھاگ جانے سے ہماری نماز خراب ہوئی ہے، اس کا ایک رکن ساقط ہو گیا ہے۔ ایک شیخ نے گرہ لگائی، جناب من، سلطان سے مراد حکومت وقت ہے، چونکہ یہاں آج کل ایک کے بجائے 2 حکومتیں مصروف کار بلکہ مصروف بیکار ہیں، اس لیے نہ صرف نماز جمعہ کی شرط پوری ہو گئی بلکہ اس کا ثواب بھی دگنا ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ حضرات کے کھاتے میں ایک ثواب اور بھی لکھا جائے گا۔ آج کل یہاں خوف کی حکمرانی بھی ہے، اس لیے آپ کو صلاۃ الخوف کا ثواب بھی ملے گا۔ اس جمعہ آپ نے اتنے ثواب لوٹ لیے کہ اسے حج اکبر کی رعایت سے جمعہ اکبر کہنا چاہیے۔ شام ہوئی اور فوج کے ایک حصے نے دوسرے حصے پر حملہ کر دیا۔ حملہ آور شاہی گارڈ نشانہ زیر تربیت نوجوان، میدانی جنگ کی فضائی چھاؤنی، علاقہ دوشن پتہ، شہر تہران، طرف مشرق۔ حملہ آوروں کے اسلحے میں ٹینک، مشین گن اور ٹی وی اور کرفیو شامل ہیں۔ دفاع کرنے والوں کے اسلحہ خانے میں صدائے اللہ اکبر، جوان خون اور خلق خدا شامل ہے۔ اندھیرے اور ہال پکار کی وجہ سے ہر شخص دہشت زدہ ہے۔ ٹی وی کہتا ہے سب خیریت ہے۔ سارے سرکاری ٹی وی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صبح ہوئی، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 3 دائرے بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹا دائرہ فضائیہ کے محصور عملے کا ہے، درمیانہ دائرہ حملہ آور فوج کا ہے، فوج کے گرد ایک بہت بڑا دائرہ عوام کا ہے۔ فوج کے دستے نے فضائیہ کے 4-5 ہزار افراد کو گھیرے میں لیا ہے اور خود 40-50 ہزار افراد کے گھیرے میں آ گئی ہے۔ جو رات بھر اینٹ پتھر اور خانہ ساز مولوٹوف کاکٹیل سے کام چلاتے رہے، اب وہ رائفلیں سنبھالے ہوئے ہیں اور ریت کی بوریوں سے مورچہ بندی کر رہے ہیں۔ اسلحہ کچھ لوٹا ہے، کچھ فوجیوں نے خود دیا ہے۔ جو اسلحہ اشتراکی نوجوانوں نے اس دن کے لیے زیر زمین ذخیرہ کیا ہوا تھا وہ بھی باہر آ گیا ہے۔ فضائیہ کے گھرے ہوئے دستے نے خود ہی اپنا اسلحہ خانہ لوٹ لیا ہے، اب وہ بھی مسلح ہے۔
فوج دونوں طرف سے گھیر گئی ہے۔ اب اس کی باری ہے کہ وائرلیس پہ بار بار کمک کمک اور SOS کا پیغام نشر کرے۔ فوجیوں کو تعجب ہے کہ اب تک امدادی دستے کیوں نہیں پہنچے۔ امدادی دستوں کو تعجب ہے کہ یہ حقیر، عاجز اور نہتے لوگ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا راستہ کیسے روک لیتے ہیں، کیسے سڑکیں، کہیں سڑک کاٹ دی جاتی ہے، کہیں ملبہ ڈال دیا جاتا ہے، کہیں خندق کھود دی ہے، کہیں درخت گرا دیے ہیں۔ یہ لوگوں کو یکایک کیا ہو گیا ہے؟ یہ جذبہ، یہ بے خوفی، یہ ہوشیاری، یہ بیداری کہاں سے آ گئی ہے؟ وہ عاجزی، وہ خوف، وہ ذلت، وہ مسکینی کیا ہوئی؟ باپ اور بیٹے کے عہد میں کتنا فرق ہے۔ رضا خان کے دور میں ایک باوردی سپاہی پورے گاؤں کو گرفتار کر لیتا تھا۔ لوگ اس کے حکم پر گھروں سے نکل آتے اور انہیں ایک ایک کر کے رسی سے باندھ دیتا تھا۔ آج 50 برس کے بعد وہی مسکین اور بے زبان لوگ مشرق وسطیٰ کی سب سے طاقتور فوج کے سامنے اس طرح ڈٹ گئے ہیں کہ 3 طرف سے آنے والی کمک میں سے کوئی دستہ بھی تہران نہیں پہنچ سکا۔ ناشتے کے بعد 2 گھنٹے میں نے بڑی بے چینی سے گزارے۔ خیال آیا کہ نامہ نگاری بھی کیا پرخطر پیشہ ہے۔ جہاں کہیں ہنگامہ ہو رہا ہو، وہی جگہ فرائض کی ادائیگی کے لیے دفتر کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے نامہ نگار اس وقت دوشنتہ کے میدان میں جنگ کے گرد منڈلا رہے ہیں اور میں گھر پر بیٹھا ہوا ریڈیو سن رہا ہوں۔ مجھے اس وقت دفتر میں ہونا چاہیے۔ میں نے دفتر سے چھٹی لی ہے، نہ چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ یہ کیسی فرض شناسی ہے جو گولی کی آواز سن کر گھر میں دبک گئی ہے۔ مجھے لاہور میں کوپر روڈ والے گھر کی انیکسی میں 4 سال کے لیے گودام کی ہوئی کتابوں میں سے ایک ہلکی سبز رنگ کی جلد اور موٹے والے کاغذ کی کتاب یاد آئی۔ عنوان ڈیوٹی، مصنف سیموئل اسماعیل، پہلی اشاعت 1880، 19واں ایڈیشن 1950، سال خرید 1952، دکان اسٹینڈرڈ بک ایجنسی، 174 انارکلی لاہور، خریدار نوجوان اسسٹنٹ کمشنر لائل پور۔ آج ایک عرصے کے بعد سیموئل اسماعیل مجھے پھر یاد آیا۔ ایسے لگا جیسے وہ میرے صوفے کے پیچھے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، دفتر جانے کی تیاری کیجیے۔ میں نے مانا کہ اس وقت خانہ جنگی ہو رہی ہے، مگر خطرے کی حالت میں فرائض ساقط نہیں ہوتے، بلکہ کھرے اور کھوٹے کا فرق کرنے کے لیے کسوٹی بن جاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ 18ویں صدی میں نیو انگلینڈ میں سورج گرہن ہوا، دن تاریک ہو گیا، لوگ سراسیمہ ہو گئے، گمان گزرا کہ شاید روز قیامت آن لگا ہے۔ کینٹیکٹ کی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا۔ ایک ممبر نے اجلاس ملتوی کرنے کی تجویز پیش کی۔ دوسرے رکن نے، جس کا نام ویون پورٹ تھا، التوا کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، اگر یہ قیامت ہے تو میں چاہوں گا وہ مجھے اپنی جگہ پر موجود اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف پائے۔ چھٹی کیسی؟ موم بتی جلاؤ اور اجلاس جاری رکھو۔ میں خانہ جنگی کو نظر انداز کرتے ہوئے موٹر پر سوار ہو کر دفتر کی طرف چل دیا۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ فرض شہناز کہلانے کے لیے جس راہ پر چلنا پڑتا ہے وہ کتنی پرخطر ہوتی ہے۔ ہر جگہ گولیاں چل رہی ہیں، جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے، فضا میں دھوئیں کی لمبی اور اونچی لکیریں دکھائی دے رہی ہیں، سڑکیں ویران ہیں۔ گاہے کسی موٹر کے گزرنے یا کسی پیادہ کے نظر آ جانے سے اس ویرانے میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہو جاتا ہے۔ موٹر جو بھی نظر آئی وہ شہر سے باہر جاتی ہوئی نظر آئی، رفتار اتنی تیز جیسے کوئی موٹر ریس ہو رہی ہو۔ پیدل چلنے والے خال خال ہیں اور وہ بھی سر پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں۔ دکانوں کے حفاظتی کواڑ مقفل ہیں، لوہے کی خمدار چادروں پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی ہے۔ بازار اندھا ہو گیا ہے، فلیٹوں کی کھڑکیاں بند ہیں، شیشوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بالکنی میں سرسبز گملے، نہ الگنی پر چھوٹے بڑے کپڑے، فلیٹ گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ میں نے دفتر کے پھاٹک پر گاڑی کھڑی کی۔ چوکیدار نے درز میں سے جھانکا اور حیران ہو گیا۔ اس نے تالا کھولا، کنڈی کھولی، پھاٹک کے پٹ کھولے۔ یہ سارا کام اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ کیا۔ کوئی کھڑکا ہوا نہ کھٹکا۔ سناٹے کو توڑنے والی آواز خود اس کی اپنی تھی۔ اس نے مجھ سے آنکھیں چار نہیں کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
اس نے میرے کان کے پاس آ کے زیر لب صرف اتنا کہا، آقائے ایران تباہ شد۔ دفتر کے لمبے سے کمرے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلنے کو دفتر میں ٹھہرنا کہہ سکتے ہیں، تو میں گھنٹہ بھر دفتر میں ٹھہرا ہوں گا۔ گاہے ذرا سی دیر کے لیے بالکنی میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جہاں دھماکوں اور نعروں کی آواز زیادہ صاف سنائی دیتی ہے۔ جدھر سے آواز آ رہی ہے ادھر منہ کرتا ہوں۔ سامنے ہی مارتے ہیں، اس لیے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی اوٹ میں شہر کے جنوب اور مشرق میں ہونے والی خانہ جنگی میں کتنے مرے اور کتنے زخمی ہوئے۔ دفتر میں اس وقت 3 افراد موجود ہیں جنہیں گھر واپس جانا ہے: محمد ہرندی، مس جہانگیری اور میں۔ چوکیدار عمارت کے تہہ خانے میں قیام کرے گا۔ میں نے ہرندی اور جہانگیر کی فرض شناسی کی تعریف کی اور خیریت سے گھر پہنچنے کی دعا دی۔ انہوں نے کچھ اسی قسم کے جذبات کا مؤدبانہ اظہار میرے لیے کیا۔ عمر رسیدہ مس جہانگیری کہنے لگی، میرے بیشتر رشتہ دار کینیڈا میں آباد ہیں۔ میرے پاس کینیڈا کی شہریت ہے۔ ٹورانٹو میں میرا ایک فلیٹ بھی ہے۔ ارادہ تھا 4-5 سال اور یہاں کام کر لوں، پھر پینشن لے کر کینیڈا چلی جاؤں، مگر آج کا دن اس دفتر میں میرا آخری دن ہے۔ کہا سنا معاف۔ کرفیو کا وقت ہو گیا۔ عام طور پر اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سناٹا ہو جاتا ہے، مگر آج اس کے شروع ہوتے ہی شور و غل میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ نعرے، اعلانات، گڑگڑاہٹ، چیخم چاخ، ہم سب گھر کی چھت پر چڑھ گئے۔ آس پاس کے مکانات اور سڑک کے دوسری طرف فلیٹوں کی چھتوں پر بھی لوگ جمع ہیں۔ اشارے ہو رہے ہیں۔ لوگ منہ کے گرد ہاتھ سے بھونپو بنا کر چیخ چیخ کر دوسروں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ کچھ دیر کی افراتفری کے بعد معمہ حل ہو گیا۔ آیت اللہ خمینی نے حکم دیا کہ کرفیو کی خلاف ورزی کرو۔ دیکھتے دیکھتے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ خیابان پہلوی اور خیابان جردن پر لوگ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ جس شخص کے ہاتھ جو چیز بھی آئی وہ اس نے گلی بیچ ڈال دی۔ بڑی سڑکوں پر بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ درخت، کھمبے، ریت کی بوریاں، ملبہ۔ اندھیرا ہوا۔ لوگوں نے عارضی اور مدھم روشنی کا انتظام کیا اور کام جاری رکھا۔ نوجوانوں نے مورچے بنا لیے۔ صبح ہوئی، دیکھنے والے حیران ہوئے کہ مورچے والے راتوں رات ہتھیار بند ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں پولیس کی چوکیوں اور فوج کی چھاونیوں پر حملہ کر دیا۔ تھانوں اور چھاونیوں پر لوگوں کا حملہ کامیاب رہتا ہے۔ یک کے بعد دیگرے یہ ادارے عوام کے سامنے ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں۔ معاملہ یک طرفہ ہو گیا ہے۔ کل تک جو طاقت کے بل پر مختار کل بنے ہوئے تھے، آج اتنے خوفزدہ اور تنہا ہو گئے ہیں کہ مقابلے کی سکت نہیں رہی۔ پولیس کے 30-40 جوانوں کو جب 5-10 ہزار افراد گھیر لیں اور فوج کے 300-400 افراد کی پادگان کو جب 25-30 ہزار افراد گھیرے میں لے لیں، تو وہ چند گولیاں چلانے کے بعد سفید جھنڈا لہرانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے؟ عوامی فتوحات کی فہرست میں ہر 2 گھنٹے کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے۔ کلانتری شمارہ 14 بدست مردم افتاد، کلانتری شمارہ 16 توسط مردم سقوط کرد، کلانتری شمارہ 21 بوسیلہ مردم تسخیر شد، کلانتری شمارہ 9 تخلیہ شد، کلانتری شمارہ 6 تخلیہ و آتش زدہ شد۔ کوئی کہاں تک گنے جائے؟ پولیس بھاگ رہی ہے، تھانے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں کہیں پولیس کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا، وہاں وہ ہتھیار ڈال رہی ہے۔ جو تھانہ بہت بدنام ہو اور عملے کی جان کو خطرہ ہو، وہاں پولیس والے آیت اللہ خمینی کی تصویر اٹھائے درود پڑھتے باہر آ جاتے ہیں۔ عوام کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کے پاس جو پادگان ہے اسے لوگوں نے کل رات سے گھیرا ہوا ہے۔ فوجی افسروں کی حالت غیر ہے۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ صبح ہوئی، بیٹری غائب، حاضری غیر حاضر، بیرا روپوش سپاہی گم۔ جان کو جو خطرہ لاحق تھا وہ ہر لمحہ ہجوم میں اضافے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ کھڑکیاں کھل رہی ہیں، سفید چادریں لٹکائی جا رہی ہیں، ہتھیار ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا۔ ایک فوجی افسر دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے بھاگا آ رہا ہے۔ اس نے پادگان کی پچھلی دیوار پھاند کر سڑک کے دوسری طرف کھڑے ہوئے ہجوم کی طرف رخ کیا۔ فریاد کرتا جاتا ہے اور کپڑے اتارتا جاتا ہے۔ بھاگتے ہوئے وردی کا کوٹ اتار کر پھینکا
رکا، جھکا اور پتلون اتار کر پھینک دی، گریبان چاک کیا، قمیص کے ٹکڑے سڑک پر بکھیر دیے۔ وہ صرف جانگیا پہنے ہجوم کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ کانپ رہا تھا، ایک سردی اور دوسرا خوف۔ چیخ کر بولا، مرگ بر شاہ، درود بر امام خمینی۔ ہجوم اتنی سی بات پہ خوش ہو گیا۔ غضب کی سردی پڑ رہی ہے، ایسے برفانی موسم میں اس شخص کو یوں عریاں ہو کر معافی مانگتے، کانپتے، توبہ کرتے دیکھ کر بہت سے دل پسیج گئے۔ ایک شخص نے بڑھ کر اسے اپنا اوور کوٹ پہنایا، دوسرے نے فر کی ٹوپی اس کی گھنٹے سر پر رکھ دی۔ جو آسودگی عریاں جسم کو گرم کوٹ سے ملی، وہ کسی کو خلعت فاقرہ پہن کر کب حاصل ہوتی ہوگی۔ فر کی ٹوپی کے عطیے نے اسے جان بخشی کا یقین دلایا، اور اس یقین سے پیدا ہونے والی خوشی کی لہر جو اس کے تن بدن میں اٹھی، وہ کسی بادشاہ کو تاج پوشی کے وقت بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ وہ شخص کوٹ اور ٹوپی پہن کر لمحے بھر کے لیے بھی نہیں رکا، بھاگتا ہوا ہجوم میں گھس گیا۔ لوگوں نے راستہ دیا اور وہ گلی میں گم ہو گیا۔ ایک نوجوان نے دیوار کے پاس جا کر اس کی وردی اٹھا کر دیکھی، خوشی کا نعرہ لگایا اور بانس پر ٹانگ کر ہوا میں لہرانے لگا۔ اس وردی پر کرنل کے عہدے کے امتیازی نشان لگے ہوئے تھے۔ اس ٹھنڈ میں توبہ کرنے والے عریاں بدن کرنل نے جرمنی کے بادشاہ ہنری چہارم کی یاد تازہ کر دی، جو پوپ گریگری ہفتم سے عمر بھر لڑتا جھگڑتا رہا۔ ایک بار اس نے پوپ سے معافی مانگی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ پوپ شمالی اٹلی میں کسی قلعے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جرمنی کا بادشاہ 3 دن تک قلعے کے باہر فصیل کے نیچے پالا جمی ہوئی زمین پر نادم جاتری کے سادہ لباس میں پڑا گڑ گڑاتا رہا۔ بالآخر پوپ کو رحم آ گیا۔ قلعے کا دروازہ اور توبہ کا باب دونوں کھل گئے۔ ہنری کے مخالف کہتے ہیں اس نے چوغے کے نیچے گرم سویٹر پہنے ہوئے تھے۔ یہ فوجی کرنل شاہ ہنری چہارم سے بازی لے گیا۔ اس نے سب کے سامنے سارے کپڑے اتار کر زیر جامہ میں معافی مانگی اور جان کی امان مانگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام جو ہجوم نے نہیں کیا وہ ڈبل نمونیا کر دکھائے۔ فوجیوں کی ایک مشکل آیت اللہ خمینی نے حل کر دی۔ فتویٰ جاری ہوا کہ فوج کے اہلکاروں نے جو حلف ایک طاغوتی طاقت کی فرما برداری کے لیے اٹھایا تھا وہ باطل ہے۔ لشکری پہلے ہی کسی بہانے کی تلاش میں تھے۔ اس فتوے کے بعد انہی لوگوں سے جا ملنے کے لیے جواز اور پروانہ مل گیا۔ یہ بات ہر سپاہی کو خواہ وہ کتنا ہی کن ذہن کیوں نہ ہو معلوم ہو چکی ہے۔ بادشاہ کے خلاف سارا ملک اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس لیے اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں رہا۔ نوکری اور سلامتی درکار ہے تو انقلاب کا ساتھ دینا ہوگا۔ آیت اللہ کا کہنا مان لینے سے دین اور دنیا دونوں کا بھلا ہوگا۔ تنخواہ کا خرمہ بھی ملے گا اور عبادت کا ثواب بھی ہوگا۔ آیت اللہ نے جس دن بازرگان کو وزیر اعظم نامزد کرنے کا اعلان کیا تھا، اسی روز یہ بھی کہا تھا، حکومت بازرگان کی مخالفت شرع کی مخالفت ہوگی، اور فقہ اسلام کی روح سے حکومت الہی کی مخالفت خدا کی مخالفت ہوتی ہے۔ اس روز بہت سے لوگوں نے اس فتوے پر غور نہیں کیا، بلکہ دل میں یہی سوچا کہ فقیہان دین جب چاہتے ہیں فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ آج عوام کی طاقت اس فتوے کو نافذ کر رہی ہے اور لوگ اس پر سعد کر رہے ہیں۔ ہر مرد، عورت اور بچہ شاہی فوج اور پولیس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت لڑائی کہاں ہو رہی ہے، اور تیزی سے ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجے ہیں اور دوشن تپہ میں ابھی تک گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایسے گھمسان میں جان و مال کا بڑا نقصان ہوتا ہے، مگر اس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے۔ گھمسان کا رن ہمیشہ فیصلہ کن ہوتا ہے، اور امن لڑائی کا فیصلہ ہونے کا نام ہے۔